میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی جعل لامتی فی الصلاۃ علی افضل الدرجات۔ فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پاک پڑھنے کے بدلے اعلیٰ درجات رکھے ہیں۔ ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے دم بدم اور بار بار درود، کون جانے درود کی قیمت ہے عجب در شہوار درود۔ مومنوں آپ پر پڑھے جاؤ با ادب اور با وقار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے پارہ 4 سورہ نساء کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ بہت آسان مفہوم والی مگر بہت گہری آیت ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں زندگی گزارنے کے کیا کیا اسباق ملتے ہیں، سبق ملتے ہیں، یہ جاننے سے پہلے ایک تاریخی واقعہ آپ یہ سماعت فرمائیں۔ شاید بہت سارے اسلامی بھائیوں کے لیے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی بہت ساروں کے لیے یہ نئی معلومات ہوگی کہ کربلا کے بعد بھی ایک کربلا ہوئی تھی۔ یعنی ایک تو وہ کربلا جس میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، حضرت علی اصغر رحمت اللہ تعالی علیہ کے گلے پر تیر چلایا گیا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بے مثال لا زوال قربانی دے کر دین اسلام کو ایک نئی زندگی بخشی۔ لیکن اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا جو سلسلہ ہے یہ کہیں تھما نہیں، رکا نہیں، ختم نہیں ہوا۔ اس کربلا کے بعد ایک اور بھی کربلا ہوئی تھی۔ ایک شاعر منیر نیازی نے لکھا ہے، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا پار اترا تو میں نے دیکھا۔ دریا یعنی غم، مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کی ایک داستان رقم کی ہی تھی، لگا تھا کہ اب جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، آلام ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، مگر جیسے ہی ایک آزمائش سے نکلے تو دوسری آزمائش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس مشہور کربلا کے بعد
ایک اور کربلا ہوئی، اللہ اکبر، وہی عاشورہ کا دن، وہی اہل بیت اطہار، وہی کوفہ، وہی اہل کوفہ کی بے وفائی، وہی یزیدی تخت حکومت، وہی ظلم و ستم۔ فرق صرف تاریخ کا ہے اور بندوں کا ہے، افراد کا، یہ فرق ہے۔ پہلے کربلا میں قربانی دینے والے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری کربلا میں قربانی دینے والے امام حسین کے پوتے حضرت زید بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پہلے کوفہ کا گورنر ابن زیاد، اس بار یوسف بن عمر، پہلے تخت حکومت پر یزید پلید بیٹھا تھا، اس بار ہشام بن عبد الملک براجمان تھا۔ یہ واقعہ کیا ہوا، اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت زید بن علی جن کا نام لیا، جن کا ذکر کیا ہے، یہ حضرت علی اوسط یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جو بیمار کربلا کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، امام زین العابدین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام علی اوسط ہے، درمیانے علی۔ علی اصغر جو شہید ہوئے، علی اکبر وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے، علی اوسط درمیانے۔ امام زین العابدین ان کے بیٹے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ بہت ہی با کمال عالم دین، مفسر قرآن، محدث۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کروڑوں حنفیوں کے جو امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ شاگرد ہیں، امام اعظم شاگرد ہیں حضرت زید بن علی کے۔ زید بن علی یعنی جن کے شاگرد کا عالم یہ ہے کہ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے شاگرد شان کے مالک ہیں، ان کے استاد زید بن علی کی شان شوکت کا عالم کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ صحابی رسول زید بن حارثہ، یہ صحابی ہیں، میں جن کی بات کر رہا ہوں یہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ، انہیں نبی کریم علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام لے کر قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، ان کا نام، واحد یہ صحابی ہیں جن کا نام زید کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا گیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، حضرت زید بن حارثہ کو دیکھا تو میرے حضور رونے لگے، آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت میں سے ایک مظلوم ہوگا جس کا نام بھی اس کے نام پر ہوگا، یعنی زید بن حارثہ کے نام پر ہوگا، اس کا نام بھی زید ہوگا۔ حضور کہتے ہیں اسی نام کا وہ مظلوم اللہ پاک کا کلمہ بلند کرتے کرتے شہید کر دیا جائے گا۔ صرف شہید ہی نہیں ہوگا بلکہ اسے سولی دے دی جائے گی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے کیا کہا؟ حضور کہتے ہیں زید میرے قریب آ، اللہ پاک میرے دل میں تیری محبت بڑھائے، بے شک تیرا نام میری اولاد میں سے میرے محبوب زید کے نام پر ہے۔ وہ بیٹا میری اولاد جو ہوگا اس کا نام بھی زید ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں وہ میرا محبوب ہوگا، میرا محبوب ہے، میرا پیارا ہے۔ اسے کیا کیا جائے گا؟ مظلوم ہوگا، قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، سولی چڑھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام آیا، اب وہاں پر ٹھہرے، قریب ایک گاؤں تھا، تو آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ گاؤں سے کوئی بکری خرید کے لاؤ تاکہ ذبح کر کے گوشت بنایا جائے اور کھانا وغیرہ کھایا جائے۔ وہ غلام گیا اور بکری خریدی اور بکری خرید کر لے کر آ گیا، ذبح کیا اور پکانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ اتنے میں وہ شخص جو بکری کا مالک تھا وہ پیچھے پیچھے پہنچ گیا۔ جب اس نے امام حسین کو دیکھا تو دل میں نا لالچ آ گئی، سوچا کہ سخی گھرانہ ہے، کیوں نہ پیسے کما لوں۔
سخی گھرانہ ہے تو کچھ پیسے لوں گا کام بن جائے گا. اب وہ کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، ھذا اشترا شاتی فذبحها ولم يدفع الی ثمن. کہا کہ اے اللہ کے رسول کے بیٹے، اے شہزادہ رسول، آپ کے اس غلام نے مجھ سے بکری لی ہے، اسے ذبح بھی کر دیا مگر قیمت نہیں دی، پیسے نہیں دیے مجھے. یہ سن کر جیسے امام حسین نے سنا تو جلال آیا امام حسین کو. غصے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فوراً غلام کو بلاؤ. غلام آیا، پوچھا کیا اس کی قیمت ادا نہیں کی؟ اس نے عرض کی حضور میں نے تو دے دی ہے، اور اس پر میرے پاس گواہ ہے کہ میں نے قیمت دے دی ہے. گواہ کو بلایا، گواہ حاضر ہوا، اس نے کہا کہ حضور انہوں نے قیمت ادا کر دی ہے. اب معاملہ بالکل صاف ہو گیا، واشگاف ہو گیا. وہ شخص بظاہر پیسے بٹورنے کے چکر میں، پیسے لینے کے چکر میں پھنس گیا. جب اس نے دیکھا نا میں پھنس گیا ہوں، میرا جھوٹ واضح ہو گیا، اس نے عرض کی حضور میں نے دیکھا شہزادہ رسول ہیں، شہزادہ رسول ہیں، سخاوت فرمائیں گے، بس لالچ آ گئی دل میں. جب دل میں لالچ آئی تو میں نے اس پر الزام لگا دیا. اچھا یہ سن کر نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آیا اس پر. آپ نے کچھ اضافی رقم ہی اس کو دے دی. اس کے بعد آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ جو جس نے جھوٹ بولا تھا، تہمت لگا دی تھی، امام حسین نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ زید. پہلے چونکہ اس کا جھوٹ پکڑا جا چکا تھا، چنانچہ نام بتانے کے ساتھ ہی وہ بولا ما بالمدینۃ اکذب من رجل اسمہ زید. کہا کہ حضور شہر میں سب سے بڑا جھوٹا زید میں ہی ہوں، جو سب سے بڑا جھوٹا ہے زید کہا میں ہی ہوں وہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور پھر فرمایا یا بنیا لا تعیرہ باسمہ، بیٹا لفظ زید استعمال کر کے اس کی برائی نہ کر. لفظ زید استعمال کر کے تو کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا جھوٹا زید میں ہی ہوں. کہا کہ اس لفظ زید کی برائی نہ کر. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان کی، اسے روایت سنائی. فرمایا کہ میرے والد محترم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مجھے حدیث بیان کی کہ ان قریب میری اولاد میں سے زید نامی ایک شخص ہوگا، وہ بھی اپنے وقت کے یزید کے سامنے کلمہ حق بیان کرے گا، بلند کرے گا، پھر اسے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا. یہ مولا علی نے، حضور نے مولا علی کو بیان کیا ہوا ہے، مولا علی نے امام حسین کو بیان کیا. امام حسین اس زید کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ ایک زید ہوگا میری اولاد میں سے ہوگا، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اسے وہ کلمہ حق بلند کرے گا اور اسے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا. لیکن ہوگا کیا؟ فلا یبقى فی السماء ملک مقرب ولا نبی مرسل الا تلقى روحه لیرفعه اہل کل سماء الى سماء. کہا کہ جب زید کو شہید کیا جائے گا تو آسمان کے سب مقرب فرشتے اور سبھی انبیاء کرام علیہم السلام کی روح اس کے استقبال کے لیے تشریف لائیں گی، اور اس کی روح کو پھر آسمان کی طرف اٹھا لیا جائے گا. اللہ اکبر. اب غور کیجئے، یہ حضرت زید بن علی کی شان ہے. 122 سن ہجری، 122 سن ہجری، یعنی امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے 62 سال بعد، ابھی ایک صدی پوری نہیں گزری، 62 سال کے بعد واقعہ یوں ہوا کہ حضرت زید بن علی یہ مدینہ پاک میں رہتے تھے. آپ کو پتا چلا کہ وقت کا یزید حشام بن عبد الملک پہلے والے یزید کی طرح دین کو بگاڑ رہا ہے، اور اس دین کو بگاڑنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے. آپ نے قسم کھائی واللہ انی لاستحی من رسول اللہ اذا لقیتہ ولم آمر امتہ بالمعروف ولم انہہم عن المنکر. کہا خدا کی قسم میں اس بات سے حیا کرتا ہوں، شرم آتی ہے، حیا کرتا ہوں میں کہ امت کو نیکی کی دعوت دیے بغیر، برائی سے منع کیے بغیر وفات پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ جاؤں. مجھے اس سے حیا آتی ہے.
اللہ اکبر. چنانچہ آپ نے نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا. کوفہ والے جو پہلے امام حسین کے ساتھ بے وفائی کر چکے تھے، اب کی بار انہوں نے بڑے پکے وعدے کیے، بڑا یقین دلایا. پہلے انہوں نے خط لکھے تھے، خطوط لکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا، حضور آپ آئیں، اہتمام حجت فرمائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے. وقت کا جو یزید ہے، یزید کے سامنے آپ کھڑے ہوں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، دھوکے سے بلایا، اور پھر ان کوفیوں نے بے وفائی کی. اسی روش کو برقرار رکھتے ہوئے 122 سنہ ہجری میں بھی انہی کوفیوں نے بلایا. اس مرتبہ خط نہیں لکھے، بلکہ وہ کوفی خود آئے، مدینہ پاک میں آئے، آ کر انہوں نے بیعت کی، کہا کہ حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اے زید بن علی آپ آئیں اور وقت کے یزید کے ساتھ سامنے کلمہ حق کو بلند کریں، آپ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اللہ اکبر. مگر افسوس، جب آپ رحمت اللہ علیہ کوفہ تشریف لائے، عین وہ وقت جب آپ نے کلمہ حق بلند کرنے کا ارادہ کیا، اس سے ایک دن پہلے ان کوفیوں نے بے وفائی کر دی. ان بے وفاؤں نے حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فرمایا اتولاہما وابرأ مما یبرأہما، کہا کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور جو ان سے بیزار ہے میں اس سے بیزار ہوں، میرا کوئی اس کی طرف دل نہیں، لگاؤ نہیں ہے. جو حضرت ابو بکر سے بیزار ہے، جو حضرت عمر سے بیزار ہے، حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ، آپ کہتے ہیں میں بھی اس سے بیزار ہوں. اب کوفہ والوں نے جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جواب سنا تو بولے پھر ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. یہ کہہ کر سب نے اپنے ان وعدوں کو توڑا. اللہ اکبر. اور عین وقت پر بے وفائی کر دی. اب حضرت زید بن علی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ صرف 200 افراد رہ گئے، صرف 200 افراد. آخر وہی ہوا 10 محرم کا دن، یوسف بن عمر نے امام علی مقام کے پوتے حضرت زید بن علی کو اسی بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالا جس بے دردی کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. اس بد نصیب نے ایک اور جو ظلم کمایا وہ کیا تھا، یعنی آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. شہادت کے بعد کے واقعات پڑھیں تو روح کانپ جاتی ہے. ان کا دل پھر بھی تھما نہیں کہ شہید کرنے کے بعد بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، اور ادھر اس مرتبہ کیا کیا حضرت زید بن علی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ شہید کیا. اور جب آپ کے ساتھیوں نے حضرت زید بن علی کے ساتھیوں نے کیا کیا کہ آپ کو محفوظ ایک مقام پر مزار پاک میں نا دفن کر دیا، مزار بنا دیا، دفن کر دیا. اب ان بدبخت یزیدیوں کو چین نہیں آیا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، ان کو دفن کر دیا گیا ہے. یوسف بن عمر نے آپ کا مزار ڈھونڈا، جسم پاک کو نکالا اور کوفہ کے چوراہے پر زید بن علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کی بے حرمتی کی گئی، ان کے جسم کو لٹکایا گیا. والعیاذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. گھر لٹانا، جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے. جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا
بلا کر دشمنان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائی، دیکھیے یہ اہل بیت پاک ہیں، اس دھرتی پر سب سے افضل اعلیٰ گھرانے والے۔ حضرت جبرائیل امین اس خاندان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہا کہ میں نے مشرق گھوما، میں مغرب گھوما، مغرب مشرق میں نے چھان ڈالے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کسی انسان کو میں نے نہیں پایا۔ کہا کہ اور بنو ہاشم کے گھرانے سے کوئی افضل گھرانہ میں نے نہیں دیکھا۔ مشرق مغرب گھوم کر کہا کہ حضور سے بڑھ کر انسانوں میں کوئی افضل میں نے نہیں دیکھا، اور بنو ہاشم کے گھرانے سے افضل میں نے کوئی گھرانہ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ سب سے افضل ترین گھرانہ ہے، مگر تکلیف دیکھیں، آزمائش دیکھیں، پریشانیاں دیکھیں، ہائے ہائے، ایسی مشکلات میں تو اگر تصور کیا جائے نا ان مشکلات کا، روح کانپتی ہے۔ ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں ایسی تکالیف کو؟ ہمارے ہاں ایک سوچ پائی جاتی ہے، 5 بھائی ہیں، ان میں سے ایک دین کے رستے پر لگا ہوا ہے، بقیہ 4 مطمئن ہیں، چلو ایک لگا ہوا ہے نا کافی ہے، بقیہ 4 اپنی دنیا داری میں لگے ہیں۔ ایک بھائی عالم کورس کر رہا ہے، بقیہ دنیاوی علوم پڑھ رہے ہیں۔ ایک بھائی قافلوں میں سفر کرتا ہے، بقیہ 4 بھائی دیگر کام کاج میں لگے ہیں۔ آپ اہل بیت اطہار کی شان دیکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین غور سے سماعت فرمائیں، یہ اہل بیت اطہار کا چشم و چراغ ہے۔ کوئی صدیاں نہیں گزری تھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 1 صدی بھی پوری نہیں گزری، پورا 100 سال نہیں گزرا، صرف 62 سال، 62 ایئرز، 62 سال، یہ اتنا عرصہ گزرا ہے۔ اور اس عرصے میں حضرت زید بن علی رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں سوچا میرے چچا حضرت علی اصغر انہیں شہید کیا، انہوں نے شہادت کے جام پیے ہیں، میرے تایا علی اکبر، میرے دادا امام حسین نے اتنی بڑی قربانیاں دے دی ہیں، میں کیوں دوں قربانی؟ آپ نے یہ نہیں سوچا۔ ہمارے ہاں تو یہ سوچا جاتا ہے نا، ایک بھائی قافلے میں جا رہا ہے ہم دنیا کمائیں، ایک بھائی عالم بن چکا ہے ہم اپنی دنیا کی طرف لگے رہیں گے، ایک کافی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ نہیں سوچتا کہ دین اسلام ہم سب کے لیے ہے، دین ہم سب نے سیکھنا ہے۔ ایک نمازیں پڑھ رہا ہے، ایک قرآن پڑھ رہا ہے، ایک قرآن کا قاری ہے، ایک سنتوں پر عمل کرتا ہے، ایک راہ سنت پر چل رہا ہے، ایک نیکی کی دعوت دینے والا ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے والا ہے۔ یہ سوچ کر کہ بھائی ایک کر رہا ہے نا، ہم نہیں کر رہے، ہم نہیں کر رہے۔ یہ اہل بیت اطہار کی تربیت نہیں ہے۔ امام حضرت زید بن علی رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں سوچا چچا قربانی دے چکے ہیں، تایا قربانی دے چکے ہیں، علی اصغر حضرت علی اکبر دادا قربانی دے چکے ہیں کربلا میں، ابھی 62 سال پہلے ہی تو قربانی دی ہے دین اسلام کے لیے، میں کیوں دوں؟ نہیں، آپ نے یہ نہیں سوچا۔ ہائے ہائے ہائے، دین کی راہ میں جو کچھ بن پڑتا تھا کر تو چکے ہیں وہ، اب تاریخ دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی کوئی سوچ آپ نے نہیں سوچی۔ آپ دوبارہ ضرورت پیش آئی، اس بار بھی یہی سوچ ہے کہ اس بار بھی ہم قربانی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ نے بھرپور استقامت کے ساتھ قربانی پیش کی، نتیجہ کیا نکلا؟ مقام کیا ملا کہ امام عالی مقام امام حسین کے بقول جب آپ کی روح مبارک جسم مقدس سے جدا ہوئی، آسمان کے مقرب فرشتوں نے ان کا استقبال فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی، اور یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ اہل بیت اطہار کی ان پاکیزہ قربانیوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کیا؟ کہ بڑے رتبے بڑی آزمائشوں سے گزر کر ہی ملا کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی مقام مل جائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے مجھے کوئی رتبہ مل جائے، میرا اسٹیٹس بلند ہو جائے، تو یاد رکھے جتنا بڑا اسٹیٹس ہوگا، جتنا بڑا رتبہ ہوگا، جتنا بڑا مقام ہوگا، آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوں گی، دکھ بھی اتنے بڑے بڑے آئیں گے، تکالیف اتنی بڑی آئیں گی۔ ذہنی طور پر تیار رہنا ہے ان دکھوں کے لیے، ان تکالیف کے لیے، ان آزمائشوں کے لیے، ان پریشانیوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی۔ ہم نے ابتدائی میں آیت کریمہ سنی تھی، اللہ پاک فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا،
ترجمہ کنزُل عرفان، تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی چیز تمہیں بظاہر اچھی نہ لگتی ہو، بیماری دیکھ کر تمہاری آہیں بلند ہونا شروع ہو جائیں، تنگی اور مشکلات دیکھ کر تم چیخنا شروع کر دو، چیخو پکار شروع کر دو، زندگی کے دکھ، درد، تکلیفیں، بھوک پیاس، اپنوں کی جدائی، محبت کے دعوے داروں کی بے وفائی تمہیں اندر باہر سے ہلا کے رکھ دے گی، مگر کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، سبحان اللہ، ترجمہ کنزُل عرفان، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ تمہیں جو لگا کہ شاید یہ اچھا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس میں بھلائی رکھ دی، حقیقت میں تمہاری بھلائی، تمہاری بہتری، تمہاری ترقی، تمہاری کامیابی، تمہارے درجات کی بلندی اسی میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، ہمارے ہاں عموماً آزمائشوں اور مشکلات کو رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی اس کے لیے ہرڈل یعنی رکاوٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے۔ آزمائش رکاوٹ نہیں ہوتی، یاد رکھیں، آزمائشیں رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ یہ سیڑھی ہوتی ہیں۔ ہماری زندگی میں آنے والی کوئی بھی مشکل، پریشانی، مصیبت، مالی مشکلات، یہ دیوار نہیں ہے کہ اب سامنے دیوار آ گئی، اب تو مجھے راستہ بدلنا پڑے گا، دیوار پھلانگنی پڑے گی، نہیں، بلکہ یہ آزمائش دروازہ ہوتی ہیں۔ جب ہم ایک آزمائش سے گزرتے ہیں تو ہمارے لیے اگلا درجہ کھل جاتا ہے، ہمیں زندگی کے سفر میں ایک درجہ ترقی ملتی ہے۔ ہائے ہائے، کسی نے کیا خوب کہا تھا، ضرور کچھ تو بنائے گی زندگی مجھ کو، ضرور کچھ تو بنائے گی زندگی مجھ کو، قدم قدم پہ میرا امتحان لیتی ہے۔ امتحان آئیں گے جبھی تو آپ آگے بڑھیں گے، جبھی تو اسٹیٹس بڑھے گا، جبھی تو درجات بلند ہوں گے۔ یہ دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، سب کچھ ہوگا، درجات جبھی تو بلند ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اولاد پاک سے آگے چل کر ایک بزرگ ہوئے ہیں، علی بن حسن، یہ اور ان کے بھائی وغیرہ کچھ افراد وقت کے ظالم حکمران جعفر دوانیقی ان کے ہاں قید ہو گئے۔ جعفر دوانیقی بد نصیب نے ان پاک لوگوں کو 60 دن تک، 2 ماہ 60 دن تک ایسی جگہ قید رکھا جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی، دن کب ہوا رات کب ہوئی کوئی پتہ نہیں، بڑی مشکل سے نماز کے اوقات کار کا اندازہ لگا کر نمازیں ادا کرتے۔ اس قید و بند کی مشکلات سے، مشقت سے گھبرا کر ان میں سے ایک ہستی نے، حضرت عبداللہ بن حسن رحمت اللہ علیہ نے امام علی بن حسن سے عرض کی کہ اے علی، اللہ ترى ما نحن فیہ من البلاء، آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس آزمائش میں جکڑے ہوئے ہیں؟ 2 ماہ ہو گئے ہم یہاں پر قید ہیں، ہم نے سورج نہیں دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، اندازے سے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ الا تطلب الى ربک ان یخرجنا من هذا، آپ اللہ پاک سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے؟ حضرت حسن بن علی کافی دیر خاموش رہے، چپ رہے، پھر آپ نے فرمایا ان لنا فی الجنۃ درجۃ لم نکن لنبلغها الا بهذه البلیہ، جنت میں ہمارے لیے خاص درجہ ہے، ایک مقام ہے جس تک ہم ان آزمائشوں کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کہا جنت کا وہ مقام جو ہم نے پانا ہے، وہ ہمیں جو ملے گا، اونچا رتبہ ملے گا جنت میں، کہا ان مشکلات سے گزر کر۔ پھر اس کے بعد ان حضرات کو 3 دن بعد اسی قید و بند میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا بہت سارے بلند جو درجات ہوتے ہیں، یہ بہت ساری ترقیاں، کامیابیاں، جن تک ہم صرف اور صرف آزمائشوں سے گزر کر ہی پہنچتے ہیں۔ آزمائش آئے گی تو درجہ ملے گا، آزمائش کو جھیلیں گے، تکالیف کو جھیلیں گے، برداشت کریں گے، دکھ، درد، تکالیف، پریشانیاں، ان کا سامنا کرنے کے بعد
کوئی مقام ملے گا، پھر جا کر کسی رتبے پر پہنچیں گے، پھر کسی اسٹیٹس کے مالک بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہیں آئی؟ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو قانون قدرت بتایا ہے، اپنی قدرت کا ایک قانون سمجھایا ہے کہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، یہاں تمہیں لازمی آزمایا جائے گا۔ جیسے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، دیکھیں سورہ عنکبوت میں تو اس بات کو اور بھی کھول کر بیان کیا گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی لوگ کیا سمجھ بیٹھے، لا الہ الا اللہ پڑھ لینے پر ہی ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، کوئی آزمائش نہیں آئیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، آزمائش ہوں گی، خوب آئیں گی، شدید تکلیفیں آئیں گی، مشکلات کا گزر ہوگا، اللہ کی رضا کی خاطر فجر میں بستر کو چھوڑنا پڑے گا، نفسانی خواہشات کو مارنا پڑے گا، عبادات کی مشقت اٹھانی پڑے گی، تبھی ایمان کا کمال ظاہر ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک آزمائشوں کے ذریعے تمہاری جانچ فرماتا ہے، تمہیں آزماتا ہے، آزمائش کے ذریعے جانچ فرماتا ہے، حالانکہ وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ پھر یہ جانچ کیوں ہوتی ہے، کیوں جانچا جاتا ہے؟ فرمایا کما یجرب احدکم ذهبہ بالنار، فرمایا جیسے تم اپنے سونے کی جانچ آگ کے ذریعے کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ آج کل بھی یہ انداز ہے کہ کبھی سونار کی دکان پہ بیٹھے نا تو ان سے پوچھیں کہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ تو بتائیں گے ہم آگ میں جلا کر سونے کے کھرے اور کھوٹے کا پتا کرتے ہیں۔ سونا آگ میں جلتا ہے، پگھلتا ہے، پھر کھرے کا پتا چلتا ہے، کھوٹے کا پتا چلتا ہے، اصلی کا پتا چلتا ہے، نکلی، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جب جا کے پتا چلتا ہے جب سونا آگ میں ڈلتا ہے، جب سونا پگھلتا ہے آگ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جانچنے کے لیے جب یہ سونے کو پگھلایا جا رہا ہے تو حضور فرما رہے ہیں میرے آقا کما یجرب احدکم ذهبہ بالنار، جیسے تم اپنے سونے کی جانچ آگ کے ذریعے کرتے ہو۔ خیر، اب جب انسانوں کی جانچ کی جا رہی ہوتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اسے آزمائش کی بٹی سے گزارا جاتا ہے سنہرا ہو کر، چمکدار ہو کر نکلتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جسے اللہ نے آزمائش کے ذریعے گناہوں سے پاک کر دیا۔ اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے، جب صبر کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ الْأَسْوَدِ فَذَلِكَ الَّذِي افتتن، فرمایا کہ جب کوئی سیاہ سونے کی طرح ہوتا ہے کہ کبھی آزمائش کی بٹی سے گزرنے کے بعد کالا سیاہ ہو جاتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو آزمائش میں ناکام ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے اسلام بھائیو، ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بے شک بڑے انعام بڑی آزمائشوں سے ہی ملتے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ۔ میرے آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے، جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، بس جو آزمائش پر راضی رہا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو راضی نہ رہا اس کے لیے ناراضی ہے۔ پیارے پیارے اسلام میں اس حدیث پاک کے الفاظ پر غور فرمائیں۔
میں نے پہلے عرض کیا نا کہ آزمائشیں دیوار نہیں ہیں، یہ دروازہ ہے، رب کی بارگاہ کی معرفت پانے کا دروازہ ہے، رب کی بارگاہ سے درجات کی بلندی پانے کا دروازہ ہے۔ یہ آزمائش، یہ دکھ، یہ تکالیف آسان نہیں ہوتا، دکھوں پر صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، تکالیف پر صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، مشکلات جھیلنا آسان نہیں ہوتا، مشکلات پہ صبر کرنا، لیکن جو صبر کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، آزمائش آئے گی، آزمائش آئے گی، لیکن آخر میں کیا فرمایا؟ چیزیں گنوا کر فرمایا کہ وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دو، کن کو؟ جو صبر کرنے والے ہیں، جو آزمائش پہ صبر کرنے والا ہے اس کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے۔ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بڑا انعام بڑی آزمائش سے ہی ملتا ہے۔ جزا صرف آخرت میں ملنے والے اجر کو ہی نہیں کہتے، دنیا میں بھی اللہ پاک کی جو عنایات، انعامات نصیب ہوتی ہیں وہ بھی جزائی ہیں۔ پتہ چلا کہ دنیا اور آخرت میں جو بھی بڑے درجات، انعامات ملتے ہیں یہ آزمائش سے گزرنے کے بعد ہی یہ درجات نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کبھی قرآن کریم سورہ یوسف پر غور کریں۔ ایک تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، اللہ پاک کے نبی، آپ تو ہیں ہی بلند رتبے والے، بڑے سٹیٹس والے، بڑی شان والے، سارے انبیاء بڑی بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام ہیں، نبی ہیں نا۔ پوری کائنات میں روئے زمین پر سب سے افضل جو ہیں اللہ کی مخلوق میں وہ حضرات انبیاء ہیں علیہم السلام۔ دیکھیں کتنے بلند۔ اس کے علاوہ سورہ یوسف ہمیں کامیابی کا ایک اصول بیان کرتی ہے۔ آپ کامیابی کا ریشو چیک کریں۔ ایک شخص ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا اور اس وقت کے دنیا کے سب سے طاقتور ترین ملک کا جو بادشاہ بن گیا۔ آپ کو ایسی مثالیں تاریخ میں نہیں ملیں گی۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب ذرا حضرت یوسف علیہ السلام کی اس ترقی اور کامیابی کا جو انداز ہے آپ اس کو دیکھیں۔ منزل کیا ہے؟ سورج، چاند اور ستارے، 11 ستارے آپ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں۔ اب اس منزل کی طرف سفر شروع ہوا۔ پہلے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، منزل بیان کر دی گئی، سفر شروع ہو گیا۔ اس سفر کا پہلا پڑاؤ کنعان کا کنواں بنا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا۔ یہ اگلی منزل پر جانے کا ایک دروازہ تھا۔ جب آپ اس دروازے سے گزرے تو بازار مصر میں پہنچ گئے۔ یہ اس اگلی منزل کا دروازہ تھا۔ یہاں سے گزرے تو عزیز مصر کے گھر پہنچے۔ یہاں الزام تراشیاں ہوئی، عورتوں کی جانب سے ناحق آزمائش کا سامنا ہوا۔ یہ اس اگلی منزل کا دروازہ ہے۔ پھر آپ بغیر کسی جرم کے، کوئی جرم نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، ناحق آپ جیل میں رہے۔ یہ آخری آزمائش کا وہ آخری دروازہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اس سے گزرے تو سامنے مصر کا تخت حکومت موجود تھا۔ آپ غور فرمائیے کہ سب سے پہلا پڑاؤ کنعان کا کنواں، جدید اصطلاح میں اسے ہرڈل یعنی پہلی رکاوٹ کہا جائے گا، مگر میں یہ عرض کروں کہ مصر کے تخت حکومت پر پہنچنے کا یہ وہ پہلا دروازہ تھا۔ کون سا؟ کنعان کا کنواں۔ تو آزمائش ہماری زندگی کی دیوار نہیں ہے، یہ رکاوٹ نہیں ہے، یہ آگے بڑھنے، کامیابی پانے کا ذریعہ ہے۔ اب نادان ہے وہ کہ جو اسے اپنے لیے سب کچھ سمجھے اور دیوار سمجھ لے اور کہے کہ اب تو میں زمین کے ساتھ لگ گیا، میں ختم ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اور کچھ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں قرآن کریم نے کیا کہا۔ قرآن کریم نے پارہ 30 سورہ علم نشرح میں کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ترجمہ کنز العرفان، تو بے شک دشواری کے بعد آسانی ہے، بے شک دشواری کے بعد آسانی ہے۔ 2 مرتبہ ذکر کیا، نہیں ایک ہی بات کو 2 مرتبہ بیان کیا گیا۔ آزمائش کے بعد آسانی ہے، پھر فرمایا کہ بے شک دشواری کے بعد آسانی ہے۔
اللہ اکبر. یہ دلوں میں بات پختہ کرنے کے لیے ہے, یہ دلوں میں بات بٹھانے کے لیے ہے. بندہ مومن تو جان لے یہ مشکلات آئی ہیں, وقتی ہے آزمائش, یہ دکھ آیا وقتی ہے, یہ پریشانی آئی ہے وقتی ہے, یہ چلی جائے گی, یہ دکھ چلا جائے گا, یہ تکلیف چلی جائے گی, یہ پریشانی ہٹ جائے گی. تو صبر کر. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ انعام تمہیں ملے گا جو مشکلات پہ صبر کرے گا, تکلیف پر صبر اٹھائے گا. یہ انعام اللہ پاک اسی کو عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اور علماء کرام نے ان دو آیات کا معنی لکھا کہ اس دنیا میں آنے والی ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہوتی ہیں. مثلا ہمیں بخار آیا, یہ بخار جب ہمارے جسم سے جدا ہوگا تو ہمیں دو چیزیں دے کر جائے گا, ایک ہمارا جسم توانا کر دے گا اور دوسرا ہمارے گناہ جڑ جائیں گے. دو انعام ملیں گے. اللہ اکبر. تو ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہوتی ہیں, ایک اس دنیا کی آسانی اور دوسری آخرت کی آسانی. غرض مدنی چینل کے ناظرین, فیضان مدینہ موجود حاضرین, ہماری زندگی میں آنے والی آزمائشیں ہمارے راستے کی یہ رکاوٹیں نہیں ہیں, بلکہ اگلی منزل تک پہنچنے کا یہ دروازہ ہوتی ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ باد مخالف, الٹی ہوا جو چلتی ہے, اس سے عقاب کو کہا پریشان نہیں ہو اے عقاب, یہ تو چل رہی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ مشکلات, پریشانیاں, یہ دکھ اللہ پاک کی طرف سے ہیں اور درجات کی بلندی کے لیے ایک نیا دروازہ کھولتی ہیں. یہ دروازہ ہے, اسے اپنی ناکامی نہ سمجھے کہ یہ ناکامی ہے. نہیں, یہ ناکامی نہیں ہے. آپ کو وہ تجربات حاصل ہو چکے یہاں اس آزمائش سے جو کسی اور کو نہیں ہوئے. وہ آزمائے, وہ تجربات آپ نے سیکھ لیا نا, ان سے آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا. کسی بھی دکھ, تکلیف, درد, پریشانی سے بندہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. اس لیے اللہ کرے کہ ہم ان آزمائشوں کو سمجھیں اور ان آزمائشوں کو اپنے لیے آخرت میں ذریعہ نجات کا سبب بنیں, دنیا میں بھی آسانی کا سبب سمجھیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میری, آپ کی, ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر